الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك إني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پھر اس نالوں کے ساڈے بنائے منبر بہتر ہوئے کہ نبی آوے تے کچھ نہ کرے رب منتخب کرے تے کچھ نہ کر سکے پھر رب کے کلوں کا فائدہ کی ہویا اس نالوں پہ اسی چنگے ہیں جن اسی ووٹ دے کے بنائیے وہ کوئی اختیار ہوتے ہیں خدا قرآن مجید برہان رشید یہ وہ کتاب ہے سب تو پہلی کتاب جڑی نازل ہوئی آسمانی 4 کتاباں نے پہلی کتاب زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نازل ہوئی دوسری کتاب تورات یہ موسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوئی ہے اور تیسری کتاب انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوئی ہے اور چوتھی کتاب قرآن مجید لا تبدیل لکلمات اللہ جہاں قیامت تک ایک زیر و زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتا ایسی مستقل اور مستحکم کتابیں کہ جسے کو رد و بدل تو رب کریم نے
قرآن پاک دیا مختلف آیات دی مطابقت بھی پیش کی ہے۔ تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ چو چند آیتاں پڑھیاں نے، اور سورت کا نام ہے سورت نمل۔ نمل کہتے ہیں کیڑی، تھوڑی زبان کیڑی ہی کہتے ہو گے۔ یہ خدا بندے قدوس دی انتہائی حقیر مخلوق ہے کہ نہ جانے تے ایک قدم کے تھلے کتنی بیچاریاں اپنی جانا ختم کر دیا نے۔ ایک کیڑی کا تذکرے کے نال منسوب ہے، اور وہ واقعہ بڑا پیارا ہے، میں وہ واقعہ نہیں سنانا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے ساتھ آتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے زبور نازل ہوئی ہے، اور داؤد نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری نبوت اور میری کتاب اور میری شریعت کا میرے وارث عطا فرما۔ تو رب کریم نے وارث سلیمان داؤدا، اسا نے داؤد دا وارث بنا دیتا سلیمان نے۔ اور جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے باپ نے تو تیرے کو اپنا جانشین منگیا ہے نا، تو میں داؤد دا پتر ہاں، پر میں بھی تیرے کو کچھ منگنا چاہتا لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، مینو ملک دے، بادشاہ دے، تاج و تخت دے، پر ایسا سلطنت دا فرما روا بنا کہ لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، یہ میری طرح دا دنیا وچ قیامت تک ایک بھی بادشاہ نہ ہوگے۔ میری سلطنت اور میری بادشاہت جدا گانا ہوگے، میرے نال دا ایک بھی بادشاہ میرے پیچھو نہ ہو۔ غور کرو اس بات سے۔ آج کسی لوگ کہہ دینے کہ نبی ساری مثل ہے، لیکن اتنے نبی کی مثلیت کے درکنار اتنے نبی دعا منگی لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے واسطے ایسا ملک بناوی جے میرے تو بعد میری مثل ایک بادشاہ بھی نہ ہوئے۔ تو نبی نے دعا منگی کہ رب کریم نے نہیں فرمایا کہ ٹھہر جا میں تینوں کیوں دے گا، نہ اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں کہ حضرت سلیمان بادشاہ تو نہیں دے پائیں گے۔ یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ بادشاہ دے کوئی نہیں سکتا، یہ کہو، یہ نہ کہو کہ اللہ نے کسی نے بادشاہ بنایا ہی نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ دیکھو نا انہیں کس جگہ سے کیا کہ میں دینا نہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی بھی میرے علم کا احاطہ کر سکتا لیکن اللہ بما شاء، جنہوں میں چاہوں انہیں میں علم دینا ہے۔ اللہ مطلق نفی نہیں فرمائی، اللہ تعالی نے عطا بھی مطلق نفی نہیں کی تھی۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کسے لوی اپنے غیب تے مطلع نہیں کردا، لیکن کم کیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، میں اپنے غیب تے کسے لو مطلع نہیں کردا، لیکن کسے دی نفی کیتی، رسولہ دی نہیں، عموم دی نفی کیتی، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، میں اپنے علم غیب کی کسی نے اطلاع نہیں کرتا، لیکن جنہیں رسول نے میں پسند کرانا، سبحان اللہ، جس رسول نے میں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس رسول نے میں چن لوا پسند کر لوا، یجتبی کا مانا بھی ہے پسند، تو یشاء کا مانا بھی ہے پسند۔ اللہ فرمانا جس رسول میں پسند کرا انہوں میں اپنے علم غیب پہ مطلع کر دیں۔ تو قرآن پاک میں 5 رسولوں کا نام موجود ہے۔
ویسے تو نبی تو رسول 1,24,000 یا 2,24,000 کمے بے سنتیات کی عظیم جماعت ہے، لیکن انہوں 313 رسول نے 313 کے مکمل نام قرآن نہیں، قرآن پاک کے اندر فقط 25 رسولوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے ہوگا؟ تو اللہ جی شرط لائیے کہ میں جس رسول کو پسند کراؤں تو قرآن تو کوئی دکھا سکتا ہے کہ فلانا رسول رب نو پسند نہیں، شرط یہ کہ جنوں پسند کرا انہوں دینا تو جنوں پسند نہ کرا انہوں تو پھر کوئی ایک رسول دکھاؤ جڑا اس کو پسند نہ آیا ہو۔ شرط رکھ دیتی جنوں پسند کرا کہ اللہ اپنی پسند تو بنا رسول کردا نہیں، تو پھر شرط ختم ہو گئی جنہیں انہیں دینا نہیں۔ اتنے رب کریم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما دیں کہ میں سلیمان نے تاج و تخت دیتا، خوشر علیہ سلیمان جنودہ من الجن والانس، جن بھی وہ ماتحت، انسان بھی وہ ماتحت، اور پرندے بھی وہ ماتحت، اور جمیل پرندے جتنے بھی اقوام عالم کے اندر پرندے فلاج پرواز کرتے ہیں، حشرات الارض نے یا جتنے بھی جن اور انسان نے، انہاں سارے دی بادشاہ سلیمان کے حوالے کر دیتی، اور اس کے علاوہ کی فسخرنا لہ الریح، ہوا بھی سلیمان دی مرضی کے ماتحت کر دیتی کہ جنہیں سلیمان دا دل کرے ہوا اس رخ چلا دے۔ ساڈے طیارے ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں تو ہوا اگر مخالف سمت ہوئے تو پروازاں معطل ہو جاتی ہیں، لیکن اس نبی کو حکومت دے کے ہوا اور موسمیات بھی سلیمان کے ماتحت کر دیں تاکہ بارش کی خرابی کے باعث نبی کو دورہ منسوخ نہ کرنا پڑے۔ تخت ہوا چڑ گئے تھلے ٹائر نہیں کہ ہوا بنانی پہ پمپ لانے پہ پٹرول نہیں پانا پہنتا، مستری نہیں رکھنے پہنتے، تخت روتے لان واسطے تسی جلسے کرانے ہو، پروگرام کرانے ہو، تمبو لاندے ہو، نبی نہیں تمبوا کی ضرورت نہیں، جب دورہ کرنا ہوئے پرندے کو حکم ہے میرے سر پہ سایہ کر دیں، سارے پرندے سروں پہ سایہ کرتے ہیں، اور جتنی دیر تاجے تخت سلیمان فلاج پرواز کر دے اینی دیر کسی پرندے کو وٹ کرن کی اجازت نہیں، تو آڈے تو بھی پرندے احتیاط کرتے ہیں تو بندہ نماز کا پردہ لہذا وٹ نہ کریے۔ جنہوں یہ غلطی لگی کہ نبی ساڈی طرح ہے، بشر حافظ بغداد کا شراب پین والا ایک دن گزریا کہ رستے سے کاغذ پیا جس سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اٹھا کے چم لیا تو رو کر کی مولا جتھے اے نہ تیرا پہ رولتا ہے تیرا مقام تو نہیں ہے، تو میرا مقام ہے، یا اللہ تیرا اینا عظیم مقام اور تیرا نام نامی گلی پیا ہو گئے، نام الہی چنیا تو رب نو ادا پسند آ گئی، بشر دا نام بلیاں دی صف چ آ گیا، شراب چھٹ گیا، خدا دی توحید دی محل لگ گئی، پر جب رب نال یاری لگی پھر بشر نے پیری جتی نہیں پائی، جتیاں لا دتیاں، رب کریم نے حکم دے دیتا کہ بغداد چلن تے پھرن والے پرندے اور حیوانوں جب تک بشر بغداد موجود ہے تو ہمیں گلیاں تے بازار پیشاب کرنے کی اجازت نہیں، کہ اللہ دا ولی گزرنے تو پیری جتی نہیں، دا پیر ناپاک نہ ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، حضور نے فرمایا جڑا رب دا ہو جائے رب دی ہر شے دی ہو جائے۔ ایک ولی آئے بغداد دیکھا بغداد کی گلی گوبر پہ آئے، لوگوں نے پوچھا یار اور دسو کدھر بشر حافظ فوت تے نہیں ہو گئے، انہیں پوچھا کیوں وجہ تسے کیوں پوچھا فوت ہو گیا، فرمایا میں بغداد کی گلی بھینس کا گوبر دیکھو نا تو
تو مجھے خیال آیا جو بشر دنیا تو چلا گیا جب تک وہ رب دا یار زندہ رہے تو اسے حیوان کی جرت نہیں پی کہ دل گوبر کر سکے. یہ ولیاں کی طاقت ہے نا. نبیوں کا مقام نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جس حیوان پہ سوار ہو جانا نا وہ حیوان ادو تک پیشاب کے بول براز نہیں سی کرتا جب تک نبی پاک جتنے سوار رہتے یعنی جانور بھی پتا سی کہ میرے پہ عام انسان نہیں رسولہ کا رسول سوار یعنی اسی واسطے رب کریم فرمایا نے کہ منافقہ لوگوں نے مقام مصطفیٰ نے سمجھا کماسل الحمار اے لوگ تو گدیا کو بھی وقت آنے میرے مقام مصطفیٰ کے پہ بل ہم عدل رب فرمانے گدا سے پھر بھی رسول اللہ کا حیا کر دے بل ہم عدل بلکہ اس کو بھی ذلیل سمجھو. حضور کو رب کریم آپ فرمانا بل ہم عدل اس کو بھی گرے اور ذلیل سمجھو جڑا رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر دے تو ہے پرندے پرواز کر دے سر کے پر ہوا تک پرواز کر دے اور پیٹرول کی ضرورت نہیں مکب نما نہیں سپیڈ میٹر نہیں اج نبی جس طرف دوڑے پر اتنے پروں کا شور ہے انسان تشریف فرمان ہے جن تشریف فرمان ہے اور حکومت کا مقام دیکھو اللہ کا نبی غلاماں نال میں گفتگو ہے جن بھی ہم کلام لے انسان بھی ہم کلام لے ہر پرندے پر توجہ ہے نظر کیتی فرما اللہ میں نظر ماری میرے اس لشکر ہد نظر نہیں آؤں پتا لگا جو نبی نے غلاماں ایک اگ پا دا پرندہ شامل جب غائب ہوا نبی نو پتا چل گیا کہ لا ارل ہدا ام کانا من الغائبین. فرمایا میرے ہدہد نظر نہیں آ رہا. کتنے پرندے نے لیکن نبی دی نظر اس دی غیر حاضری پہ پہ گئی. پتہ لگا حضور نے امت دے ہر یہ حضرت سلیمان نو اپنے امت دے پرندیاں دی خبر ہے کہ سادہ نبی تو فرما رہا ہے ارسل تو الی الخلق کافہ میں صرف انساناں دا رسول نہیں مینوں تے رب نے اپنی ساری خدائی واسطے رسول بنایا ساری خدائی وال رسول بنا کے گھلیا مما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. سرکار فرمایا وہ شہ کائنات دا ذرہ ذرہ میرے سجان دے کہ میں رب دا رسول ہوں. ادھر نظر نہیں آیا ادھر تک آواز پرواز کر رہے لیکن کس طرح نبی باخبر ہے کہ کیڑیوں کی کالونی آ گئی حتی اذا طالا واد النمل. اللہ فرمانا کس برباد کر دیا وادی نمل تو گزریا کیڑیاں دی آبادی دے قریب کم از کم دربار سلیمان اور کیڑیاں دی کالونی دے درمیان 7 میل دا سفر ہے. 7 میل دا لیکن کیڑی اعلان کر رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان. اے کیڑیاں بچ جاؤ اپنی گھونسلیاں داخل ہو جاؤ اپنے سوراخ سنبھال لو اپنی جان بچا لو. تخت سلیمان پہ آؤں لشکر سلیمان پہ آؤں لا یأتمنکم سلیمان. سلیمان نے تہاڈی خبر کوئی نہیں. کیڑی نے کی کیا نبی نے تہاڈا پتا
جب کیڑی نبی کی بے خبری کا تذکرہ فرقیتا میرا اللہ فرمانا 7 میل دور نبی تحت بیٹھ کے فتبسما ضاحکا من قولہا نبی کیڑی کی آواز سن کے مسکرا پہ جب کوئی نادان بچہ گل کرے نا کہ عقل تو بعید کرے تو باپ ہستا ہے دانا ہستا ہے کہ بچہ ہو کہ کیسی گل پہ کر دے کہ اج کیڑی نبی نے علم تے اعتراض کیتا اللہ فرماندا ہے میرا نبی مسکرا پیا پتہ لگا پہلا کدے نبی کے علم تے کسی اعتراض کیتے تو کیڑیاں کیتا ہے اج بھی کئی کرتے ہیں دیکھ لین کے نسل چولے دیکھو نا رب کریم ذکر کروا رہے ہو میں نہیں کہہ رہا سورت نمبر کھولو اللہ کے دس میرے نبی کے علم کا مذاق اڑان والی ایک ٹنگ بھی نہیں ایک اکھ بھی نہیں حسین اکرام نے کیا وہ کیڑی کی سی پیروں لنگڑی سی کہ اکھوں کاڑی سی یعنی آپ ثبوتی نہیں سی اس واسطے نبی کا علم پورا نہیں سی بنتی کئی اور بھی بے ثبوتے ہیں نا سنا کہ کوئی آپ کو دور سے سننا اللہ صاحب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کیوں دستے یہ میرا نبی کیڑی کی آواز سن رہے مسلمانوں یہ کیڑی سلیمان کی امت میں موجود ہے نبی کیڑی کی پہچان تو نہیں بھولیا فتبسم ضاحکا من قولہا صرف کیڑی دے نات رب پوری صورت نہ چھوڑی نمل اپنی کیڑی رب پوری قرآن کی سورت کا نام ہی نمل رکھ چھوڑے بھائی دنیا میں دس درا ہے کہ کیڑی ایسی جی نبی دے علم تے اعتراض کیتا پر میرے نبی اس میں سوائے تبسم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی نبی پچھاڑیا 7 میل دور پر نبی سیاںدا پہ ہے یہ کیڑی نبی پچھاڑا پہ ہے تو ساڈا نبی غلاماں نہیں پچھاڑتا یہ سلیمان نبی ایڈی حکمرانی حاصل ہے کیونکہ سلیمان نبی جنات انسانوں کا نبی فرشتیاں کا نہیں قرآن کہہ رہا ہو شیر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس پر ساڈا نبی کون ہے ساڈا نبی فرماندا لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض میرے نبی فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پہ میرے 2 وزیر زمین پہ 2 وزیر آسمان پہ میرے 2 وزیر ساڈے نبی کی حکومت کے 2 صوبے نے ایک عرش کا صوبہ ہے ایک فرش کا صوبہ ہے مدد کل 2 صوبے ساری خدائی مصطفیٰ دے 2 مملکت میں صوبے کوئی آیا 2-4 ملکا دا حاکم میرے کملی والے دی 2 جگ تے سائی تورتے کوئی چوتھے فلک تے کوئی تورتے کوئی چوتھے فلک تے میرا کملی والا ہے شادارا سادی فرمانے نے کلی میں کہ چرخے فلک تورے ہما نور ہا پرتا نور موسیٰ علیہ السلام کی حد تورے پر ہما نور ہا پرتا نور سبحان اللہ کیڑی دی آواز لوی سنی حالانکہ کیڑی ناقد دیوار پہ کر دی ہے چتھارے پہ تاج تھلے ریل ہومن پہیے ہومن تو نکال کے لگن دینا ہوا چڑ رہا ہے آپ نے
وادی نمل میں جا کے تحت روکیا فرمایا فلا سوراخ چو ایک کاڑی تے لنگڑی کیڑی پکڑ کے لے آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا سنا تیرا تو خیال ہے مجھے پتہ ہی نہیں تو میں تو تیری شکل بھی پچھاڑی کھلوتا ہوں حدود غائب ہو گیا جی بات کرنی حدود غائب ہو گیا آیا آپ نے فرمایا لا ارل ہدا اب کہنا من الغائب وہ غائب ہوا انہیں میری اطلاع نہیں دیتی چلو آ لین دیو اولا یا نابا آ جائے تو یا تو پھر نئی خبر دے گا نا یا تو پھر نئی خبر دے نبی پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گیا تھی آپ کیوں فرمانے من نابا نبی کو غیب کی خبر دے گا مینو نئی خبر دے گا ورنہ لازمنہ عذابا شدیدا میں انہوں سخت عذاب دیاں گا تو نبی کارے کوئی نہیں سکتا کہ قرآن کی آیت ہے کہ نبی آندا لازمنہ تاکہ میں انہوں عذاب دیواں گا اور عذاب کیڑا شدیدا میں سخت عذاب دیاں گا یہاں پہ نئی خبر سنائے گا آ گیا واپس فرمایا کہ ہے اور کتنی دور آپ کے سر پنور سے پرواز کر رہے سن تو میں اپنی طرف سے اپنے رنگ سے اپنی ادا سے اپنی نسل کا پرندہ نظر آیا انہوں میں پوچھا تو کتنے رہنا انہیں کہ تو کتنے میں کہ میں تو سلیمان کا نوکر ہوں آپ کا درباری خادم ہاں انہوں پوچھا تو میں کیا میں ملکہ بلقیس ملک سبا یمن کے اندر ایک عورت ہے جی حکومت کر دی ہے میں اس کی بادشاہ رہنا پھر میرے شوق ہوا کہ میرے سلیمان کے علاوہ بھی کوئی بادشاہ ہے میں وہ نال حکومت دیکھنے چلا گیا آستان مملکت وچ گیا اور ملکہ حکومت کر دی ہے نہ بلقیس ہے لیکن رب دی پجاریاں نہیں یسجدون للشمس اللہ کی بجائے سورج من دے آپ نے خبر سن لی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پرندے نو اپنا پیغام دیتا فرمایا جا دنیا کے سفیر ان کے لا پڑھ کے فوج کے کرنل کے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے تاکہ میرے سفارت خانے جا لگن گے قانون پڑھن گے اعلیٰ تعلیم حاصل کرن گے لیکن میری مملکت کا سفیر ایک حدود بن کے جائے گا ساڈے علاقے کے لیے چیڑی ترکھان آخ دے تھی بھی جانتے بڑا لمبا جہا چنگ ہوگی چیڑی ترکھان کا نام ہے اے پرندہ آپ فرمایا لے میرا سفیر بن کے ملکہ کو پیغام لے جا اللہ کے نبی رکا لکھیا فرمائی رب کتابی لے جا میرا رکا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ چونج دے اندر اپنا خط مبارک رکھیا لے کے چلیا جا کے روشن دان جڑا ملکہ دے آرام دا کمرہ سی نے وہ روشن دان ہی جا بیٹھا اور سلطان نال جناب سلیمان دا پیغام سٹیا جو ملکہ دے سینے تے گریا ملکہ حیران ملکہ نے پیغام کھولیا خط پڑھیا کہ حضرت سلیمان دا رکے کہ تینوں میری بارگاہ حاضر ہونا پڑے گا ملکہ نے خط پڑھیا کہ بدن سے لرزہ طاری ہو گیا کابینہ نے بلایا وزراء نے بلایا اس خط پہ غور کرو یہ خط آئے لیکن جس وقت دا میرا ہاتھ میں لگا ہے میرے بدن دا لرزہ ختم نہیں ہو رہا ادھر آ کے ملکہ پریشان نہ ہو کون ضرورت کر سکتا ہے باہر فوجی دستے کھڑے نے باہر باڈی گارڈ کھڑے نے محافظ پولیس کھڑوتی ہے اندر کسی نے گزردیا نہیں دیکھا انہیں کیا بات یہ تعجب دی ہے کہ ایسا وہ سفیر آئے کہ جنہیں خط سیدھا میں نے دیتا ہے کسی سیکٹری نہیں دیتا گزرے انہیں کیا روشندال من نظر مارو
اور پرندہ بیٹھے نبوت صغیر ان پڑھ پرندہ موقع میں نبی علم نہیں پر نبی جس پرندے کو نظر مار دے اور دنیا کے وہ کلان والوں کی زیادہ عالم بن جائے پر کہ اتنے نبی نظر ماری آداب شاعری پامال ہوئے پہلے وقت بھی ملکہ گھبرائی پئی ہے کابینہ گھبرائی پئی ہے انہیں کیا انہیں خط میرے سینے پہ سٹے دنگ رہ گئے ملکہ نے خچراں تے کوڑیاں کا انتظام کیتا جس سے سونے کی اٹا لگا گی دربار سلیمان وال چلیں گی آپ کی دعوت آ گئی ہے تو جانا پڑے گا جس دے سفیر بھی دکھے نہ روز اس بادشاہ کا کی عالم ہو جس دے دروازے کے پہرے دار جس دے ڈاک لیا والے میسنجر گارڈ بھی رہے ہو جائے وہ کی مقام ہوئے گا پیسے کے صاحب ہوئے سارے پاکستان جنہوں نے لکھے ہے کہ عہدے پہ کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ وہ اس زمانے کا ایک وکیل تھا جائیے یعنی وکیل مان گیا نبی لینا پھر بھی نہیں سمجھے کیڑیاں پر سیٹیاں مار دے سارے مسلمان اسے واسطے سلطان صاحب فرماندے نے کاواں دے بچے ہنس نہ من ہوے موتیاں چاگی چگائیے تے کوڑے خون مٹے ہون بھوے سامنا گڑ پائیے تربوز کبھی نہ بھوے توڑ مٹے لا جائیے تے کافر مولے نسدے بھوے پڑھ قرآن سنائیے اور سنگ دل کبھی نسدے بھوے پڑھ قرآن سنائیے کالے مول نچتے ہو بڑے سابڑ مل کھسائیے لوٹی پنگ نصیحت تے پکرانی کی پالا تے کالے جے کھم کرائیے پھر کالے دا کالا پر مکے جا کے مکدی نہیں جب باہو دلو نہ مکائیے نبوت یا بغض ہے نا یہ نہ نکلے تو قرآن آ سکتا ہی نہیں کیونکہ میں پہلے پڑھی زال کل کتاب لا رہے بفی ہوگا للمتقین اللہ فرماتا ہے اسی تو شک کوئی نہیں پر متقینہ واسطے جہاں متقی نہیں ہے اس تو شک ہی شک ہے وکیل نہیں آ کے اردو اس زمانے تو وکیل سی ملکہ تیاری کی ہو گناہ کے باہر گئے نبوت چر کی حضور اوگا جڑا تخت بڑا حسین بڑا وسیع بڑا عریض انہوں اپنے گراج بند کر کے تالے لگا کے تیری بارگاہ ول پہ آئی ہے تو ملن واسطے آ رہی ہے اور تخت جڑے نا انہیں مکفل کر کے چابیاں جیب وچ اور تخت کتنے والا عرش عظیم وہ جب کیتا کہ بہت بڑا تخت ہے بہت بڑا وسیع ہو رہی ہے جس سے آپ بہن دیے غلام کے خادم کے نوکرانیاں بہن بنے والا آ رہی ہے ملک سبا یمن کا صوبہ
اتوں چلی دربار سلیمان وال دربار سلیمان بیت المقدس تو ملک سبا 1 مہینے دے سفر سے واقع ہے کم از کم 1 مہینے دا سفر ہے ملکہ دربار سلیمان دے قریب خچر دیتے اس میں زیورات سونے دی اٹاں لگیاں نے کہ وقت دا بادشاہ ہے کہ خراج لینا وزراء نے مشورہ دیتا ہے کہ وقت دا بادشاہ ہے خراج لے لے گا تو تیرے کو ہمیشہ وصولی کرتا رہے گا تو چھڑ رہے گا اگر دنیا دا طالب ہے اللہ دے نبی نے ملکہ دے آن تو پہلا اپنے تخت کے سامنے سونے کی اٹاں کا فرش لگوا دیتا جنہوں نے آ کے عرض کر دیتا کہ حضور جس ملکہ کا واسطے دنیا نے وقت پائی کھڑوتے ہو نا وہ پیر چونا ہی ہے پیر وہ ٹیڑھ ہے کہ جنہ کا کام ہوگا کوئی نہ کوئی ابھی طرح سے میرے خلاف کو بھی نہیں آتے کہ بندے نے پیر بھی جان تو پتہ نہیں لگتا اگر سلیمان علیہ السلام نے کوئی مسجد پوائی ہے نا آپ مسجد بنوانے سن نا تو پیغام اجل آ گیا اور کتنی اللہ میں نے کم لایا کہ جو انہوں پتہ لگ گیا تو سلیمان دنیا کو ٹر گیا کہ یہاں پتھر کوئی نہیں توڑے تھی نماز نہیں توڑنا تو اسی کام کر لینے ہیں نبی پورا سال کھلوتا رہا تو روح نکل لاٹھی کے سہارے تو نبی قیام کھلوتا رہا تو جن کام لگے رہے اج تک وہ مسجد ہے بیت المقدس دے علاقے تو سال گزریا نا جب مسجد مکمل ہوئی ادو لاٹھی بھی ٹوٹی تو نبی زمین پہ ڈگی تو پتہ لگا جو جناب سلیمان کا تو انتقال ہو گیا ہے انہیں کہ آج کا نہیں آج تو 1 سال پہلے کا وصال ہو گیا پر نبوت کے کپڑے میلے چہرہ خشک پانی نہیں کا خشک رب نے باہر کھلاڑی رکھے پانی کی ضرورت نہیں پیا پین کی ضرورت نہیں کھان کی ضرورت نہیں آرام کی ضرورت نہیں پر نبوت کے بدن میں کمی نہیں آئی جنہوں نے جب پتا لگا سال ہو گئے تو رون لگ گئے کہنے لگے کدے سانو پتا ہوتا تو سال پتھر کیوں ٹوٹتے جنہ رہے تو پتا کریے کی ہوا ہے سارے غریب تو ادو کے روڈے پہ رہے سانو پتا ہوتا تو ایڈے پتھر کیوں چکتے جنہ نے آ کے وشوسا ڈال دیتا کہ زور وہ پیر معذور ہے تو پیر ٹیڑھا رکھنی ہے سونے کی پہلے آپ نے حکم دے دیتا کہ یہ آمد تو پہلے جتوں کے خچرا کے گدیاں لگ رہے ہیں نا اتنے بھی سونے کی اٹا کے فرش لا دو انہوں پتا لگے کہ نبی جڑا ہے نا یہ سونے کا طالب نہیں جتنے جتنے سواریاں لگ گئی نبی کے اٹا میں فرش سونے میں لگوا دیتے اگر تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن والا بابا ہے یہ پاک پتن تو ہوں نہ بڑے نا اصل کا نام اگے چلے ایک ادارہ سی آپ پڑھنا ہے طالب علم پڑھن تو پڑھدے ایک دن برات آئی تو طالب علم دوڑے طالب علم برات اٹھن دوڑے استاد نے پوچھا بیٹا کی کرنے ہو حضور برات نکلی ہے دل کر دے اسی بھی جنگ چڑھنی رکھیے استاد نے فرمایا پھر تمہیں یہ بڑی شوق ہے تو تھوڑے تو کسی طالب علم کی جنگ چاہ رہی ہے نہیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چاہ دو سرکار فیصلہ ہوا تو فرید بھی جنگ چاہ رہے فرید الدین بھی برات چاڑو آپ استاد بلایا فرید تیری اصا برات چاڑنی ہے اور کتنی دیر میں تو علم پڑھن آیا میں تو جنیا چاڑن نہیں آیا میری ماں میرے پڑھن کلے میں تو علم حاصل کروں گا فرمایا نہیں بھائی سنگیاں کا دل کر کے یہاں کا دل کر دے جنیا ویکھیے کسی کے سوالے بڑی ایسا سوچے کہ گواڑیاں نے بیجا پاندے رہنا اپنے مدرسے کی جنگ چاڑ لیں تو لوگ سمجھ آپ کتنی دیر میں نہ مجبور کرا فرمایا نہیں کہ تم جنگ چاڑنی پڑے گی اور میں تیار چلو تو رشتہ کتنا لگے گا فرمایا نواب جا کے اطلاع کرو کہ فرید کی جنگ لے کے تیری بیٹی کا رشتہ کرو کیا اجودھن کے نواب نے پیغام کا لیا کہ مولانا صاحب استاد اجودھن جڑے رکھے مفتی اعظم وہ فرمائیں کہ ایسا فرید واسطے تیری دھی کا رشتہ طے کر دیتے کجا نواب کجا مدرسے کی روٹیاں کھان والا
لیکن اقبال آندا میں دیکھن خرقہ پاشا کو عقیدت ہاتھ دیکھن کو یدے والیے بیٹھے ہیں تیری یدے باوا یہ بیٹھے ہیں آستینوں میں یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. نواب نے اطلاع ملی استادہ فرمایا کہ طالب علم کا رشتہ تیری بچی نال کرنا ہے. اس نے آ کے ملاقات کی تھی کہ حضور میرا مدرسے طالب علم مسافر نے. استادہ فرمایا بھی ایسا طے کر چھڑے ہوں تو اسی لیا برات لیا تین لڑکی دینی پڑے گی. انہیں مہلت منگی ہفتے کی تیاری کر لو. حضرت فرید الدین اور کی استاد نے ہاں کی کرنا ہے فرمایا بس صرف سیڑے ہی بڑھ رہے باقی کام نہیں ہوئے گا. 70 اونٹ بادشاہ نے اپنی بیٹی نو جہیز دتا مال کا لگیا جواہرات کے زیورات. بابا فرید کا نکاح ہویا نواب کی بیٹی نال چلی 70 اونٹ ہیرو جواہرات کا لگیا زیورات بادشاہ کا لگیا منگتے آ گئے کہنے لگے اس گھنٹے میں اپنے پیر کتب الدین بختیار کاکی جائیے نہ دستے جائیے نا کتب الدین بختیار کاکی فرما لا جا کر لا کے نکلے منگتے آ گئے فرید پیر دے نات دے فرمائے لوٹ دے دو دیجا منگتا ہی بھی دو 40 منگتے لے گئے نا تو منکے نو پتا ہی نہیں لگ گیا تو دوجے نو اطلاع کر دیں بگیر لگے تھے کیا ہوئے گا. سارے منکے کٹھے ہو گئے جب 5 اٹھ رہ گئے نا تو کسی جا کے بابا فرید کی بیوی نے بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ مائی صاحبہ مداخلت کرو اے بابا تو پینٹ دے بیٹھا گے. مائی صاحبہ بلایا کر دیا میرے باپ کی زندگی کی کمائی 1 میل دہلی تو نکلے جو پھر چلنا ہے سفر بڑا طویل ہے پیر ٹوٹے 1 میل دے تھوڑے لی اگوں ساری زندگی گزار لی ہے. فرید فرمایا بیوی تینوں تے تیرے پیو مال تے بڑا مال سی پر تیرا مال تے میرا 1 میل بھی نہیں کٹ سکیا. مال تے 1 میل بھی میرا. شکایت کی تھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بلوایا بھائی اپنے شاگرد نے سمجھاؤ مرید نے سمجھاؤ. آپ نے بھی کی پیر جی تہاڈا مرید بھی شاگرد بھی میرے باپ کا سارا ساسا 1 میل لٹا دیتا. قطب الدین فرمایا بیوی گھبرا نہیں تیری نسل کے پترا تیری اولاد جڑی ہوئے گی انہوں نے کتیا کے گل بھی سونے کے ہار ہون گے. یہ تو غلامہ کی شان ہے آقا کا بھی مقام ہو. ملکہ قریب آ گئی 1 فرسنگ کا فاصلہ حضرت سلیمان اعلان کیتا یا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اور میری محفل بہن والے ہو کوئی ہے جڑا ملکہ بلقیس دی آمد تو پہلا میرے دربار دی حدود داخل ہو تو پہلا او دا تخت چکے تھے لے آئے. اے نبی کون آدھا تینوں ہوئے اللہ نو نہیں ایسے سے کیا مالکم من دون اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پر یہ ایمان ہے پھر سلیمان نبی دا کی ہوئے گا جڑا رب دا رسول بھی ہے نبی بھی ہے نبی دا جانشین بھی ہے. اور رب نو نہیں آتا نہ
کوئی ہے جا تخت لے آئے وہ دیان تو پہلا وقال عفریت من الجن جن بولیا سرکش جن بولیا عفریت اٹھیا آگ کیتی میں لیا گا فرمایا ٹائم کتنا لڑی قبل ان تقوم من مقام کا آقا تیری مجلس دی اجلاس دی اختتامی گفتگو ہوندی ہوئے گی تو میں لے آواں گا یعنی تواڈے اپنے مقام تو کھڑے ہون تو پہلا میں لے آواں گا فرمایا نا تو بہ جا قبل یا تو نہیں مسلمین اور کھڑوتی جی میں نے کہا تو پہلا چاہیے پتا لگا نبی اپنے ہر امتی کی طاقت کا اندازہ ہے جو رب میرے غلاموں بڑی شان دیتی ہے اتنے بہ کے بھی تحت لیا سکتے ہیں جن من دون اللہ تو مراد نبی تو ولی سن تو سلیمان